الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل، وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله، وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير. ووجه الفرق أن الخمر مال وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم، لما أن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه، وفي تملكه بالعقد مقصودا إعزازا له، وهذا لأنه متى اشتراهما بالدراهم فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة، وإنما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلا، بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر، لأن المشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر، وفيه إعزاز للثوب دون الخمر، فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر، حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر. وكذا إذا باع الخمر بالثوب، لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه مقایضة. طلبہ عزیز، پہلے ہم عبارت کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اور رہا شراب اور سور کا فروخت کرنا، وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنزِيرِ، اور رہا شراب اور سور کا فروخت کرنا، خنزیر کا فروخت کرنا، تو اگر ان کے مقابلے میں دین ہو جیسے دراہم اور دنانیر تو بے باطل ہے، اور اگر ان کے مقابلے میں عین ہو جیسے کپڑے کا تھان تو بے فاسد ہے، حتیٰ کہ جو شراب یا سور کے مقابلے میں ہے وہ قیمت کے ساتھ مملوک ہوگا، اگرچہ خود شراب اور سور مملوک نہ ہوں گے. اور وجہ فرق یہ ہے کہ شراب مال ہے، اور اسی طرح سور مال ہے اہل ذمہ کے نزدیک، مگر وہ شرعاً غیر متقوم ہیں، کیونکہ شریعت نے ان میں سے ہر ایک کی اہانت اور ترک اعزاز کا حکم دیا ہے، حالانکہ بالقصد عقد کے ذریعے ان کی ملکیت حاصل کرنے میں ان کا اعزاز ہے. اور یہ اس لیے کہ جب ان دونوں کو دراہم کے عوض خریدا تو دراہم غیر مقصود ہیں، کیونکہ دراہم شراب اور سور کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ وہ مشتری کے ذمے واجب ہوتے ہیں، اور مقصود صرف اور صرف شراب ہے، پس متقوم ہونا بالکل ساقط ہے، برخلاف اس کے جبکہ شراب کے عوض کپڑا خریدا،
کیونکہ کپڑا خریدنے والے کا مقصود شراب کے ذریعے کپڑے کا مالک ہونا ہے، اور اس میں کپڑے کا اعزاز ہے نہ کہ شراب کا۔ پر شراب کا ذکر کپڑے کا مالک ہونے کے واسطے معتبر ہوا اور خود شراب کے حق میں معتبر نہیں، حتیٰ کہ شراب کا ثمن ٹھہرانا فاسد ہوا اور کپڑے کی قیمت واجب ہوئی نہ کہ شراب کی۔ اور اسی طرح جب شراب کو کپڑے کے عوض فروخت کیا، کیونکہ کپڑے کے خریدار کی طرف سے کپڑے کو شراب کے عوض خریدنا معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع مقایضہ ہیں۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صاحب کتاب، صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ شراب اور سور کے بیع کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں دین یعنی دراہم و دنانیر مذکور ہوں گے، یا ان کے مقابلے میں عین مثلاً کپڑے کا تھان مذکور ہوگا۔ پہلی صورت میں جب ان کے مقابلے میں دین یعنی دراہم و دنانیر مذکور ہو تو بیع باطل ہے، چنانچہ یہ بیع نہ شراب میں ملک کا فائدہ دے گی اور نہ اس کے مقابل دراہم و دنانیر میں ملکیت ثابت کرے گی، کیونکہ بیع باطل بالکل مفید ملک نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسری صورت جس میں شراب اور سور کے مقابلے میں عین یعنی کپڑے کا تھان مذکور ہو، اس صورت میں بیع فاسد ہے، چنانچہ مشتری ثوب کپڑے کے تھان کی قیمت کے عوض کپڑے کے تھان کا مالک ہو جائے گا، لیکن عاقد آخر شراب اور سور کا مالک نہیں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ شراب اور سور اہل ذمہ کے نزدیک مال شمار ہوتے ہیں، لیکن شرعاً غیر متقوم اور غیر منتفع بھی ہیں۔ اور شرعاً غیر متقوم اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اہانت کرنے اور عزت دور کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا، بت اور پاسیں سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت میں شراب کو گندی چیز اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ گندی چیز کبھی معزز باعزت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ قابل اہانت ہوتی ہیں۔ اور سور کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار، خون اور سور کا گوشت تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اور جو چیز حرام کی جاتی ہے وہ شریعت کی نگاہ میں، وہ شریعت کی نظر میں معزز نہیں ہوتی بلکہ اہانت کے قابل ہوتی ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ شراب اور سور دونوں مستحق اہانت ہیں اور ان کے ترک اعزاز کا حکم دیا گیا ہے۔
اور جس صورت میں ان کا مقابلہ دراہم یا دنانیر سے ہو، ان کے مقابلے میں دراہم و دنانیر کو ذکر کیا گیا ہے، اس صورت میں شراب اور سور مبی بن گئے اور دراہم یا دنانیر ثمن ہو گئے۔ اور عقد بیع میں چونکہ مبی مقصود ہوتی ہے، ثمن مقصود نہیں ہوتا۔ ثمن تو مبی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، کیونکہ ثمن یعنی دراہم و دنانیر ذمے میں واجب ہوتے ہیں، اور جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہوتی، وہ غیر مقصود ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ثمن یعنی دراہم یا دنانیر غیر مقصود ہے، اور مبی یعنی شراب اور سور مقصود ہے، اور شراب اور سور کو مقصود قرار دینے میں ان کا اعزاز لازم آتا ہے، حالانکہ ہمیں اعزاز سے منع کیا گیا۔ پس شراب اور سور کا متقوم ہونا بالکلیہ ساقط ہو جائے گا، تاکہ خلاف مامور بھی کا ارتکاب لازم نہ آئے۔ بس جب شراب اور سور کا متقوم ہونا پوری طرح سے ساقط ہو گیا، خود ان کے حق میں بھی اور ان کے مقابل یعنی دراہم اور دنانیر کے حق میں بھی، تو مبی غیر متقوم ہوئی، اور غیر متقوم چیز کی بیع باطل ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بیع باطل ہوگی۔ اور اگر شراب اور سور کے مقابلے میں کپڑے کا تھان ذکر کیا گیا تو بیع کی یہ صورت بیع فاسد ہے، خواہ تھان کو مبی اور شراب کو ثمن بنایا ہو، یا شراب کو مبی اور تھان کو ثمن بنایا ہو، کیونکہ یہ بیع مقایضہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیع مقایضہ میں عوضین میں سے ہر ایک ثمن بھی ہو سکتا ہے اور مبی بھی ہو سکتی ہے۔ پس جب ہر ایک ثمن اور مبی دونوں ہو سکتا ہے تو کپڑے کے تھان کو مبی اور شراب کو ثمن قرار دیا جائے گا، اور جب کپڑے کا تھان مبی ہوا تو اعزاز کپڑے کا ہوا نہ کہ شراب کا، اس لیے کہ شراب ثمن ہونے کی وجہ سے کپڑے کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصود نہیں ہے۔ پس جب اعزاز کپڑے کا ہوا شراب کا نہیں تو خلاف مامور بھی لازم نہیں آئے گا، اور جب خلاف مامور بھی کا ارتکاب لازم نہیں آیا تو بیع باطل بھی نہیں ہوگی، مگر چونکہ شراب غیر متقوم ہے اور مسلمان کا اس کو سپرد کرنا، اس پر قبضہ کرنا، یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، اس لیے اس کو ثمن بنا کر ذکر کرنا فاسد ہوگا، اور اس کی وجہ سے بیع فاسد ہوگی۔ اور مشتری ثوب کپڑے کی قیمت ادا کرے گا، یعنی مشتری ثوب پر کپڑے کی قیمت واجب ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ بیع مقایضہ میں جب دونوں عوض ثمن اور مبی دونوں ہو سکتے ہیں تو شراب کو ثمن اور کپڑے کو مبی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ شراب کو مبی بنانے کی صورت میں بیع باطل ہو جاتی ہیں، اور ثمن بنانے کی صورت میں بیع فاسد ہوتی ہیں۔ پس مسلمان کے تصرف کو بقدر امکان بطلان سے بچانے کے لیے جانب فساد کو جانب بطلان پر ترجیح دی گئی، کیونکہ فاسد اباحت سے قریب ہوتا ہے اور باطل میں اباحت کی کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.